سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ جو آج کی رات آنے والی ہے یہ شب برات کی رات ہے، اور شب برات کی رات میں کیا ہم صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، اور فرمایا تھا ایک ایسی نماز ہے جو تمہارے اگلے پچھلے اور کھلم کھلا اور چھپ کر چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی، ایک ایسی نماز ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نماز کو ہر دن پڑھ لیا کرو، ہر دن، اگر ہر دن نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لینا۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اوقات ممنوعہ ہیں ان کے علاوہ۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز جس کو ہم بولتے ہیں، حالانکہ صرف صلاۃ التسبیح ہے، نماز نہیں ہے، نماز تو ہے، یہ لفظ ہے جو صلاۃ التسبیح، اتنا نہیں ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، ایسا نہیں ہے۔ جیسے پوچھا سائل نے پوچھا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں، بھائی صلاۃ التسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کی نماز، اتنا ہی ہے لفظ، صلاۃ التسبیح کی نماز یہ لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تو الگ بات ہے، بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ آپ کیا ہے شب جو برات کی جو رات ہوگی، آپ اس میں کیا ہے اکٹھے ہو کر کے آپ پڑھیں گے، کیونکہ پاس آتی نہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی اکٹھے ہو کر پڑھتی ہیں کیونکہ ان کے پاس آتی نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اکٹھے ہو کر پڑھنا، شب برات میں اکٹھا ہونا یہ صحیح نہیں ہے، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی۔ تو بہرحال جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، آپ انشاءاللہ اس پوری ویڈیو دیکھ لیں گے نا، آسان الفاظ میں سمجھ جائیں گے، بالکل آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے، عوام کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے، دوسرا جو طریقہ بتاؤں گا وہ بہت آسان ہوگا۔ جو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس میں جو رکعات پڑھنی ہے 4 رکعات پڑھی جائیں گی، 4 رکعات ہوں گی اس نماز کی، اور اس میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمہ اس میں پڑھا جائے گا۔ یہ بات جب ہو گئی تو یہ کلمہ جو ہے ان 4 رکعات میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں، 300 مرتبہ پورا کرنا ہے ان 4 رکعات میں یہ کلمہ۔ اب سمجھو، اب اس کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا پڑھنے کا، ہم جس طرح اور نمازوں کی نیت کرتے ہیں، نیت کر کے اس کو نیت باندھ لیں گے، ہاتھ پر نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کیا ہے جس طرح آپ نماز کو شروع کرتے ہیں، نماز شروع کریں ثنا پڑھ کر، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ اور جو بھی کیا ہے آپ قرات کریں اس کو کیا ہے پڑھ کر آپ پوری کر لیں۔ پوری جب ہو جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں نہیں جانا بھی، قرات پوری کر کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لینا ہے، 15 مرتبہ، 15 ہوئی یاد رکھتے جانا، 15 ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کر۔ رکوع میں جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، پہلے جو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، یہ بات یاد رکھیں کہ جو نماز کے جو اذکار ہیں وہ پہلے ہوں گے، اس لیے کیا ہے یہ سبحان ربی العظیم جو آپ تسبیح پڑھ لیں اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنے بھی آپ پڑھیں گے، تو بہرحال پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہاں اس کلمے کو پڑھنا ہے جو صلاۃ التسبیح کا جو کلمہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کو یہ جب پڑھ لیا 10 مرتبہ تو 25 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کیا ہے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو کھڑے کھڑے 10 مرتبہ اور یہ تسبیح اور یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنا؟ یہ کلمہ 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے، تو 35 مرتبہ ہو گئی۔
35 کے بعد پھر آپ کو جانا ہے سجدے میں. جب آپ سجدے میں چلے جائیں گے وہاں کی پہلے تسبیح پوری کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر اس کلمے کو پڑھا جائے گا 10 مرتبہ، تو یہ 45 ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر سجدے سے جب اٹھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان پھر کیا سجدے سے اٹھ کر بیٹھے رہیں گے اور اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس کلمے کو 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے. جب 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا تو یہ ہو جائے گا 55 مرتبہ. کتنا؟ 55 مرتبہ یہ کلمہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر کیا ہے تسبیح کو پورا کرے سبحان ربی الاعلیٰ کو پورا کر کے پھر آپ کو 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے. تو یہ 65 مرتبہ ہوا. پھر کیا ہے آپ کو دوسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو قاعدہ یعنی بیٹھنا ہے. دوبارہ بیٹھنا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے، اگلا آسان ہوگا. دوبارہ بیٹھنا ہے، آپ کو ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا. اور بیٹھنے کے بعد پھر کیا 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے. تو 75 مرتبہ ہو جائے گا ایک رکعت کے اندر. اور 75 جب ہم 4 رکعت میں پڑھیں گے تو 300 ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 300. یعنی پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. کھڑا ہونے کے بعد اسی طرح کیا ہے پوری 4 رکعتوں کو پورا کرنا ہے جس طرح میں نے ایک رکعت آپ کے لیے بتائی ہے. اسی طرح 4 رکعتوں کو آپ کو پورا کرنا ہے. 4 رکعتوں جو آپ کیا دوسری جو رکعت میں آپ بیٹھیں گے قاعدے میں اتحیات کو، اس کے بعد پڑھیں گے پہلے ان تسبیحات کو پڑھیں گے. اس طرح اخیر میں جو قاعدے میں بیٹھیں گے اس میں تسبیحات پہلے کلمہ کو پڑھیں گے پھر کیا اتحیات وغیرہ کو پڑھا جائے گا. تو یہ ایک طریقہ تھا، تھوڑا سا مشکل ضرور تھا لیکن آسان میں نے کر کے بتا دیا. دوسرا جو طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو آپ دھیان سے سنیں. یہ عوام کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان الفاظ میں ہے. یہ طریقہ بہت آسان طریقہ ہے. دیکھو آپ نے کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھ لی. نیت باندھنے کے بعد آپ نے جب نیت باندھ لی تو اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے یعنی سبحانک اللہم بحمدک. اس کو پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ آپ کو یہ کلمہ پڑھ لینا ہے. 15 مرتبہ. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر قرات کریں گے. قرات کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے تو قیام کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ ہو جائے گا. 25 مرتبہ ہوگا. پھر رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں گے. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ وہاں پڑھیں گے تو کتنا ہوگا؟ 45 ہو گیا. پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ وہاں پڑھیں گے 55 ہو گیا. پھر سجدے سے اٹھیں گے دونوں سجدوں درمیان 10 مرتبہ وہاں پڑھیں گے 65 ہو گیا. پھر جو دوسرے سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ وہاں پڑھیں گے 75 ہو جائے گا. جب یہ 75 دوسرے سجدے میں ہو جائے گا تو پھر آپ کو دوسری رکعت کے لیے جیسے اور نمازوں میں کھڑا ہو جاتا ہے فوراً آپ کھڑے ہو جائیں گے. فوراً کیا ہے کھڑے ہو جائیں گے. جب آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے نماز کیا بہت آسان ہو جائے گی جس طرح دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اب دوسری کیا ہے رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے کیا 15 مرتبہ یہ تسبیح یعنی یہ کلمہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ کی تلاوت کرنی ہے اور 25 مرتبہ آپ کو قیام میں ہی کر لینا ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ اس کلمے کو کر لینا ہے. تو اس طرح کیا ہے یہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے. 2 طریقے ہیں. دوسرے طریقے سے آپ پڑھ لیں انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے. تو 75 مرتبہ ہر رکعت میں کریں اور کیا 300 مرتبہ پوری مرتبہ پڑھنا ہے اور 4 رکعت میں اس کو مکمل کرنا ہے. یہ صلاۃ التسبیح کا کیا ہے دونوں طریقے تھے. صلاۃ التسبیح کے یہ دونوں طریقے تھے. ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کسی سے کوئی سجدہ سہو آپ کیا، کوئی غلطی ہو گئی جس سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ نے سجدے وغیرہ جو کیے ہیں اب ان میں کیا ہے ان کو دہرانے کی کلمات کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں بھی کیا ہے ان کلمات کو دہرایا جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اس رات میں یعنی شب برات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ تمام مسلمانوں کو تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.